السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی محاذ پر ایک ایک کر کے تحریک انصاف کی جو سیاسی حکمت عملیاں، اسٹریٹجیز یہ جواب دیتی جا رہی ہیں. جو ایک مزاحمتی ایک ان کی اسٹریٹجی تھی، یہ جواب دیتی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی نہیں بلکہ سیاسی ماہرین کا بھی یہ ماننا تھا. پی ٹی آئی نہیں مانتی تھی اس بات کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنیں گے تو لابنگ کے ذریعے ڈیالا کے جیل کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے. لیکن صدر ٹرمپ تو موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس حکومت نے ایک اہم دہشت گرد کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا ہے. اس پر تو حکومتی جو حلقے ہیں وہ شادیانے بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو امیدیں لگائی ہوئی تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، ان کا تو جھکاؤ ہماری طرف ہے. تو حکومت تو اس پر بڑی خوش ہے، لیکن تحریک انصاف کے حلقوں میں مایوسی نظر آ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ جو ٹرمپ کارڈ تھا یہ پی ٹی آئی کی جیب سے نکل کر یہ کسی اور جیب میں چلا گیا ہے؟ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی نے بڑے جلسے کیے، فائنل کالز دیں، سول نافرمانی کی تحریک کا عندیہ بھی دیا، لیکن سوائے اداروں کی ناراضگی، سسٹم کی ناراضگی کے علاوہ تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملا. حکومت کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے تھے وہ مذاکرات بھی جو تھے وہ نتیجے کے بغیر ہی ختم ہوئے. پھر عمران خان کی طرف سے ہم نے دیکھا کبھی چیف جسٹس کو خط لکھے گئے، آرمی چیف کو خط لکھے گئے. ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکی میگزین میں، ٹائم میگزین میں خط لکھا عمران خان نے، جس میں پوری جو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو ملک کی سچویشن ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے، اس کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے، جس پر حکومت نے بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں امریکہ کو کہ آئیں، دوسرے ملک کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں انٹرفیئر کریں آ کے. تو اس پر بڑی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی طاقتور حلقوں کے ساتھ دوبارہ رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ جنید اکبر صاحب تو کہتے ہیں کہ رابطے تو ہو رہے ہیں، بات چیت پس پردہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں، انہوں نے یہ بلکہ وہ تو جنید اکبر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطے ہوتے ہیں، ان رابطوں پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. دوسری طرف پچھلے ایک سال سے تحریک انصاف اپوزیشن الائنس بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، مگر ابھی تک مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس الائنس کا حصہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اب تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ چلنا بڑا مشکل ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ مولانا سے بات چیت کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، اگر اس میں مولانا ساتھ دیں گے یا کوئی ساتھ دے گا تو ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں کرے گا. یہ بات جو ہے وہ جے یو آئی کو بڑی چبھ گئی ہے کہ ایک تو یہ ہمارا ساتھ مانگ رہے ہیں اور دوسرا ایسی باتیں کر رہے ہیں، ساتھ بھی نہیں ہمارا چاہیے. تو اس بات پر بھی جو ہے اب لگ رہا ہے کہ جے یو آئی کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اور بگڑتے جا رہے ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے بڑی زیادہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان جو تھا وہ بہت جواب الجواب کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا. کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم کی بات ساتھ چلنے اور ساتھ چلانے والی نہیں ہے. ایسے میں ناظرین سوال اٹھتا ہے کہ درجنوں ملاقاتوں کے بعد بھی جے یو آئی اور پی ٹی آئی اتنے فاصلے پر کھڑی کیوں ہیں؟ اتحاد کی راہ میں ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں؟ کیا ایسے بیانات ہیں کہ آپ کو ایک پارٹی کو ساتھ چلانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ اگر مل گئی تو ایک تگڑا اتحاد بنے گا، ایک تگڑا اپوزیشن الائنس بنے گا جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ تو یہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، یہ جو لائرز ہیں جن کے بارے میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی سیاست ہی نہیں کی ہے، پارٹی ساری وکیلوں کے حوالے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اس طرح کے بیانات کیا کانشیسلی یہ لوگ دے رہے ہیں، کیا پھر واقعی جو بات تحریک انصاف کے پہلے کے لوگ جو جا چکے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ فیصل واڑا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان باہر آئیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی ایک اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کی. تو پھر وہ باتیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیا یہ بات کرنا بنتا تھا کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کوئی ہمارے سر پہ احسان نہیں کرے گا؟
دوسری طرف اپوزیشن الائنس بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن بھی سکتا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی تھی. حکومتی حلقوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے قریب رہنے والے فواد چودھری اور شیر افضل مروت اس جانب اشارہ کر چکے ہیں. فواد چودھری صاحب پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور دوسری جماعتوں کے مسلم لیگ نون کے لوگوں کا بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ہم ایک تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے. دوسری طرف ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں آج حکومتی جے آئی ٹی کے سامنے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی پیشی بھی تھی، جس میں 25 رہنماؤں کو طلب کیا گیا تھا، جس پر آج چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان، رؤوف حسن اور شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. پوچھ گچھ کی یہ سارا معاملہ کیا ہے میں بات کروں گی تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب سے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت دیا. شیخ صاحب، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ہے اس پر تو جے یو آئی ایک بار پھر سے ناراض ہو گئی ہے. ہم تو دیکھ رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے ملاقاتیں ہو رہی تھی کہ آپ لوگ قریب آئیں، جو تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، شکایات ہیں، وہ آپ لوگوں کی دور ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے بیانات کانشیسلی دیے جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے وہ سوال ان کو پٹ کیا گیا ہوگا شاید انہوں نے یہی مناسب سمجھا. جس بڑی پکچر کے لیے اور جس بڑے مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس کو شیپ اپ کرنا چاہتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیٹی چیزیں ہیں. اور جس وقت سیاسی پارٹیاں بیٹھتی ہیں وہ اس قسم کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اگنور ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کا ماضی میں جو ایک دوسرے کے خلاف چلنا ہے سیاسی طور پہ، اس میں تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہوا دینے والا ایشو نہیں ہے اور اس میں کوئی ناراضگی والی بات بھی نہیں ہوگی. مولانا آ جاتے ہیں ہماری نہیں پوچھ نہیں ڈال رہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے ابھی رات میں یہ بات کی ہے شیخ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چلنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو فاصلے بڑھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پیٹی ایشوز ہوں تو کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو پتا ہے ایک سینئر لیڈر ہیں. تو میں کون سا کوئی بیسک ممبر ہوں پارٹی کا، میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، میں ترجمان ہوں کہ انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی اس وقت سوال ایسے پٹ کیا گیا ہوگا. ہم نے ماضی کی بہت بڑی بڑی گفتگو ہے، شاید میں یہاں کہنا بھی مناسب نہ سمجھوں، جو ان کی طرف سے ہوئی اور ہمارے لوگوں نے بھی جیسے بات کی، اگر وہ پس پش ڈالی جا سکتی ہے تو ان لارجر پکچر بگر پکچر یہ بھی چلا جائے گا. کوئی بات نہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے ایسا نہیں ہوتا. آ جاتے ہیں مولانا صاحب اور ادھر ہماری ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہو جاتی ہیں اور وہ جو انہوں نے اپنے کنسرنز اور جو اپنی چیزیں لکھ کے دی ہیں جب ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو قابل حل ہے، حل طلب ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، مگر صرف خان صاحب کی ان پٹ کی ضرورت ہے. جب وہ ساری چیزیں آ جائیں گی یہ چھوٹی موٹی چیزیں میٹر نہیں کریں گی اس وقت، کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات سے جے یو آئی لیڈرشپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر آپ لوگوں کو پھر ان سے ایکسکیوز کرنا بنتا نہیں تاکہ ناراضگی دور ہو؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی ایکسکیوز والی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ بیٹھ جائیں گے آپس میں تو خود ہی ایک دوسرے کو ساتھ بات کر لیں گے، اس میں کوئی ایکسکیوز والی بات نہیں ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑنے بیٹھ جائیں تو کامران مرتضیٰ صاحب کے پچھلے آپ کے ساتھ وہ کل بیٹھ کر انہیں پروگرام کیا، میں نے ان کے پچھلے 20 دن کے پروگرام جو ہے اس کی مانیٹرنگ میں دیکھے ہیں، تو اس میں تو ایسی پھر گفتگو اگر برا منانا شروع کریں تو پھر تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جائے گی. بٹ لارجر پکچر میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بس ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو فواد چودھری صاحب پھر اس کا مطلب ہے ان کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ان کو تو سیاست کا پتہ نہیں ہے، سارے وکیلوں کو لا کے بٹھا دیا ہے، یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ پارٹی. دیکھیں آپ میری بات سنیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ریکویسٹ کیا تھا میرے ساتھ آپ کسی ایسے آدمی کا ذکر کریں جس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو. آپ آئی ڈونٹ نو اس انڈیویجول کا ہر دفعہ کیوں مجھ سے سوال پوچھ لیتی ہیں. میں اس انڈیویجول کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے اب بات کر دی ہے میری مجبوری ہے، میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا. یہ پارٹی ہے عمران خان کی، یہ پارٹی کسی وکیل کے حوالے ہوئی ہے، یہ پارٹی کسی سیاستدان کے حوالے ہوئی ہے، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے. جو آدمی اپنے گھروں کی سیاست نہیں کر سکتے، جو اپنے حلقے نہیں الیکشن لڑ سکتے، وہ اب عمران خان کو بتائیں گے کہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. مطلب یہ کہنا کہ پارٹی ایسے لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے جن لوگوں سے چلائی نہیں جاتی، تو کیا عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی؟ عمران خان صاحب نے غلط فیصلہ کر دیا. ہم اپنے قائد کے ہر فیصلے کو
سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہے ان حالات میں جو انہوں نے بہتر سمجھا وہی کیا اور وہی بہترین ہے. اور سلمان اکرم راجہ واز دا بیسٹ چوائس دیٹ عمران خان کوڈ میک. کل عمران خان صاحب کسی اور کو سیکرٹری جنرل بنا دیں گے وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا. مگر ابھی جن لوگوں کے اپنے گھروں سے سیاستیں نہیں ہو رہی ہیں, جو اپنا الیکشن لڑ نہیں سکے ہیں, میں بھی اپنے علاقے میں نہیں تھا بھی, میرا خاندان کا کوئی فرق نہیں تھا, مگر الیکشن لڑا بھی اور جیتا بھی عمران خان کی ٹکٹ پہ. یہ لوگ تو الیکشن تک نہیں لڑ سکے اور یہ عمران خان کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. یہ عمران خان کی جو چوائسیز ہیں, یہ عمران خان کی وہی چوائسیز ہیں جن کو عمران خان نے ٹکٹ دی اور وہ ایم این اے اور ایم پی اے بنے. سو لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. تو شیخ صاحب پیرالل وہ لوگ تو ایک تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں اور اس تحریک کا مقصد ہی عمران خان کی وہ کہتے ہیں رہائی ہے. ہم نے کسی کو روکا ہے, ہم نے کسی کو روکا ہے, چلا لینڈ دیو. کسی نے کسی روکے چلاؤ, انہیں کہا نہیں چلاؤ تحریک, کسی نے روکیا جی. عمران خان جانے اور عمران خان کی پارٹی جانے, پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی ہے, وہ جانے اور ان کے لیڈر جانے. وہ کسی نے بہ کے اپنی دکانداری ٹیویاں تے چمکانی ہے, کسی بہانے نال تے چمکاندہ رہے. اب اس سے ہمارا کیا تعلق ہے یا پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے پھر عمران خان ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں؟ سوری معذرت. میں دیکھیں, میں ایسے انڈیویجولس کے حوالے سے, یہ میرا رائٹ ایز اے گیسٹ, آئی ول ناٹ ریسپونڈ ٹو دیز کوسچنس. میرے ساتھ آپ کو پرٹیننٹ کوسچنس کریں, میری پارٹی کے حوالے سے کریں, کو پالیٹکس کے حوالے سے کریں. یہ اس قسم کے سوال وہ فلانا چھوڑ کے چلا گیا تھا, وہ یہ کہہ رہا ہے, میرے لیے لوگ میٹر نہیں کرتے. آئی ول ناٹ ریسپونڈ ٹو دیٹ. معذرت. ٹھیک ہے. اچھا, جو اب آپ لوگوں کا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ لیڈر کہتے تھے کہ ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بھی پتا ہے کہ ایک لابنگ بھی وہاں پہ, لابی تو بڑی اسٹرانگ تحریک انصاف نے چلائی. لیکن اب جو حکومت خوش ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ہمارا شکریہ ادا کر دیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے سارا کیا واقعہ ہے ایک دہشت گرد تو امریکہ کے حوالے کرنے کا. تو اب بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیوں عمران خان کے حق میں ٹویٹ نہیں کی, یا جو پہلے کی ٹویٹس تھی وہ کیوں ڈیلیٹ ہو گئی. کیونکہ امریکہ کا مقصد تھا, کیونکہ امریکہ کا مفاد تھا پاکستان سے کرنٹ حکومت کو لے کر. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے معاملات پی ٹی آئی کے لیے اب ویسے نہیں رہے؟ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے پروگرام میں نے پہلے کہا تھا, اور یہ کویشچن پچھلے 1-2 مہینے ہوتا رہا, مختلف ہمارے صحافی بہن بھائی جو ہے وہ سوال کرتے رہے, اور میں ہمیشہ کہتا رہا کہ ہمیں نہ امریکہ سے کوئی امید ہے, نہ ہم نے کوئی آفیشیل اپلیکیشن وہاں پہ بھیجی ہے, نہ ہم نے کوئی اسپیشل انوائے وہاں بھیجا ہے, نہ ہمارے جو عہدیداران ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے کوئی فارمل ریکویسٹ کی امریکن گورنمنٹ سے کہ آپ خان صاحب کو چھوڑیں. خان صاحب اس بارے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ میں اسی ملک کے عدالتی نظام کے توسط سے باہر آؤں گا. کروڑ لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں, انہیں کسی فورن کنٹری کے انٹرفیئرنس سے باہر نہیں نکلنا ہے. وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, ہم بھی کہہ چکے ہیں, اور ہم نے اس پہ ایکسپلین کیا کہ ڈائسپورا میں جن لوگوں کو سول اور پولیٹیکل رائٹس یہاں نہیں ملتے, وہ وہاں کے شہری ہیں, ان کو ملتے ہیں. وہاں عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں, ادھر ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں. دے آر ٹرائنگ آن دیئر اون کہ وہ کس طریقے سے اپنے پسندیدہ لیڈر کو, اپنے قائد کو, اپنے ہیرو کو ہیلپ کر سکیں. تو اس ایوری بڈیز ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے. پارٹی نے کبھی بھی اس چیز کو آپ کے سامنے ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہے ہمارے کسی عہدیدار کی طرف سے ہے تو آپ بالکل بتا دیں, میں اس کا ضرور جواب دوں گا. نہ ہم نے کسی ایکسائٹمنٹ کا, چاہے میں ہوں, چاہے چیئرمین ہے, چاہے سیکرٹری جنرل ہے, ہم نے تو آج تک کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ شو نہیں کی. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک ایڈمنسٹریشن تھی پرانی, وہ رجیم چینج کے اندر انسٹرومنٹل ہوئی, اب ایک دوسری ایڈمنسٹریشن آ گئی, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خطے اور خطے کے بعد حوالے سے اس پاکستان کے معاملات میں بہتری آئے گی اس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اب کوئی یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ ہم کسی ٹویٹ کے انتظار میں تھے یا کسی فون کال کے, تو وہ ہم کیٹیگریکلی ان لاسٹ 2-3 months اگین اینڈ اگین ہم اس کو ڈینائی کر چکے ہیں. تو کائنڈلی اب جو آپ نے کہا کہ یہ حکومت جو کچھ شادیانے بجا رہی ہے, تو یہ تیرانے کو پوچھو نا کہ یہ کون سا ایسا کام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جنرل مشرف کے دور سے لے کے آج تک آج ہے, بہت بڑے بڑے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے اور وہ ویسٹرن ملکوں کے حوالے بھی کیے گئے. اٹس اے روٹین ایکسرسائز. آپ کے بہت سے معاہدے ایسے دستخط ہوئے ہیں جس کے مطابق آپ نے دہشت گردی کے اندر جو وار آن ٹیرر کے اندر آپ کو وہ آپ کا جو رول تھا
اس میں آپ نے کئی بلکہ اگر آپ نے جنرل صاحب کی کتاب پڑھی ہو مشرف کی تو اس میں تو سینکڑوں لوگ حوالے ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد بھی ہوتے رہے. تو ایک روٹین میٹر انہوں واسطے کیوں میٹر کرتا ہے، امریکہ کے لیے کیوں میٹر کرتا ہے؟ نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں اور انہوں نے آبویسلی امریکنز کے اور دہشت گردی اور وار افغانستان کے حوالے سے ان کا ایک سٹانس رہا ہے. ایک ایسا آدمی جو کہ وہاں بامبنگ میں انسٹرومنٹل ہے، امریکن پریزیڈنٹ آتے ہی اس کے ایڈمنسٹریشن جو اس بندے کو گرفتار کر کے لے آتی ہے اور کانگریس میں پہلا خطاب کرتے ہیں، تو فار دیم اٹ ہیز ٹو بی اے بگ تھنگ. اور فار پاکستان یہ تو ایک نارمل روٹین ہے. پاکستانی اور امریکن ایڈمنسٹریشن تو اس قسم کے ایکسچینجز تو سالوں سے چل رہے ہیں، یہ کیوں ٹپ رہے ہیں؟ ہاں لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے نا کہ جو لابنگ تھی اور جو امریکہ کا جو جھکاؤ تھا وہ نہیں ہے. یہ تو غلط فہمی تھی تحریک انصاف کی. حکومتیں تو ایک دوسرے اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، ظاہر ہے امریکہ کا مفاد تھا اس حکومت کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ان کی غلط فہمی تھی جو ثابت ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی جھکاؤ نہیں ہے، امریکہ کا کوئی جھکاؤ نہیں ہے، یا امریکہ نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کے لیے وہ انٹرفیئر کرے. حالانکہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک لیٹر لکھا، ایک آرٹیکل لکھا دی ٹائم میگزین میں، اس میں بھی پوری اپنی سچویشن کا احاطہ کیا، جس کا ظاہر مقصد تو یہ ہے کہ بتانا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بتانے کا مقصد کسی کو اپنی مسائل یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی حل کرے. تو ادھر سے تو کوئی پھر جیسچر ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی ہیلپ آئے گی. نہیں، یہ میرا خیال ہے نہیں کہ جب کسی جریدے پہ انٹرویوز ہوتے ہیں یا آرٹیکلز آتے ہیں تو لوگ سچویشن ڈسکرائب کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی بے خبر ہے کہ ان کا ایمبیسڈر یہاں بیٹھا ہے اور روز اخباریں بھی پڑھتا ہے اور ان کے اپنے سورسز بھی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیٹ عمران خان ہیز ٹو رائٹ ان ٹائم میگزین ٹو لیٹ امریکن ایڈمنسٹریشن نو واٹ از ہیپننگ ود ہم. دیٹس ناٹ دی کیس. پوری دنیا کو پتا ہے عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کامن سینس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں پہلے ابھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے ملک کے ہی عدالتی نظام کے توسط سے باہر آئیں گے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، چاہے کسی اور ملک میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو. عظیم مفتی ہیں، آپ ہیومن رائٹس وائلیٹ کرتے رہے گے، دنیا بولتی رہے گی، دنیا آپ کو روکے گی بھی صحیح، دنیا آپ کو کنڈیم بھی کرے گی، آپ کے اپنے لوگ آپ کو کنڈیم کریں گے اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو یہ تو یہ بھی ایک وہ بات ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا پاکستان میں پہلی دفعہ. تو یہ امپریشن ہم بالکل اس کو ڈسپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے ایک تماشا سا بنا دیا کہ شاید ہم کسی کال کا انتظار کر رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. شیخ صاحب، چارٹر آف ڈیموکریسی اسد کیسد صاحب کہہ رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں، بالکل ویسا ہی میثاق جمہوریت جیسا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں 2006 میں ہوا تھا، یہ ویسا ہی کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا. کیا ایجنڈا ہے اس کا؟ دیکھیے، مجھے تو ابھی میری اسد کیسد صاحب سے تفصیل سے بات نہیں ہوئی. اس قسم کی کوئی چیز وہ اس پہ کام تو کر رہے ہیں، ابھی اس کا ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا. اور آبویسلی اس میں سیاسی جماعتوں کو مل کے کس طریقے سے آئین اور قانون کی بالادستی کو انشور کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا ہے، اسی پہ کچھ کام ہو رہا ہے. وہ جیسے وہ ڈرافٹ فائنل ہوگا انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، مجھے ایک بریک لینی ہے پروگرام میں، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ملک میں بدترین پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اب اس پولیٹیکل پولرائزیشن کا یہ ڈر ہے یا اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بننے کا خطرہ کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کے چکر میں جو کابینہ میں توسیع کا دائرہ کار ہے یہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت ظاہر ہے اس کے لیے سمجھوتے کرنے پڑ رہے ہیں حکومت کو. موجودہ حکومت بنی تو حکومت میں کئی اہم وزارتیں ان کی نہیں تھیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکومت بنانے کے لیے جو جوڑ توڑ ہوا اس پر مسلم لیگ نواز نے برملا اعتراضات نہیں کیے، لیکن نجی محفلوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ وزارتیں ہماری خواہش پر نہیں دی گئیں.
اب یہ جو مزید جوڑ توڑ کا دائرہ کار تھوڑا وسیع ہوا ہے، یعنی کہ 21 نئے وزیر، مشیر اور معاون خصوصی جو شامل کیے ہیں، وہ لوگ شامل کیے ہیں شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں جو ماضی میں مسلم لیگ نون کے خلاف بہت بہت کچھ کہتے تھے، ان کی بنتی ہی نہیں تھی، بدترین مخالف رہے ہیں، اور اگر باریکی سے دیکھا جائے تو ابھی بھی ان کے منہ سے مسلم لیگ نون کے لیے کچھ اچھے الفاظ ادا ہوتے نہیں سنے جاتے۔ مسلم لیگ نواز انہیں دل سے قبول کرتی ہے، جیسے عمران خان کے پرانے ساتھی پرویز خٹک کو شہباز کابینہ میں موجودہ حکومت میں مشیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، سینئر لیگی حلقے اس سے خوش نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک ہمارے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ان کے وزیر بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ نون لیگ کا نہیں ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پرویز خٹک کو جو مشیر بنانے کا فیصلہ ہے یہ کہاں سے اترا ہے، یہ فیصلہ کس نے کیا ہے یہ فیصلہ؟ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جہاں حکومت معاشی بحالی کے لیے کفایت شاری اپنانے کی باتیں کرتی ہے، وہاں جو وزراء کی فوج ظفر موج ہے، پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف کیونکہ آپ نے اپنی حکومت چلانی ہے، اتحادیوں کو راضی رکھنا ہے، اتحادیوں کو آپ لوگوں نے خوش رکھنا ہے، اس لیے جن وزارتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، جن مشیروں کے عہدوں کی گنجائش نہیں ہے، ان کو بھی آپ جو ہے وہ وزارتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ حکومت کیوں کر رہی ہے کہ اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے؟ دوسری طرف جب سے ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری ہوئی ہے، امریکہ کے حوالے ہوا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت پاکستان کا جب سے شکریہ ادا کیا ہے، تب سے حکومت بڑی کانفیڈنس جو ہے نا وہ اس میں نظر آ رہا ہے، کانفیڈنٹ لگ رہی ہے، بلکہ وہ پاک امریکہ تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا جو اسلحہ ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسلحہ ہے اس کی ہم واپسی چاہتے ہیں۔ تو امریکہ اور پاکستان کو مل کر افغانستان سے اسلحہ نکالنا چاہیے۔ ٹرمپ کی طرف سے پاکستانی حکومت کا جو شکریہ ہے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کا شکریہ پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ ایک نیا چیلنج بننے جا رہا ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے پاکستان جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ کا ایک بڑا اہم اتحادی رہا ہے۔ ہم دہشت گردی میں ہزاروں جو ہے وہ جانیں جو ہے وہ گنوا چکے ہیں، ہمارا معاشی نقصان اتنا ہو چکا ہے۔ آج 30 سالوں کے بعد بھی آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہم جو ہے وہ یہ سارے اقدامات کریں دہشت گردی کو لے کر۔ 9/11 کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے ساتھ دیا، اس کے بعد جو پاکستان میں ہوا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ حقیقت سب کو پتا ہے۔ تو وہ بھی تو امریکہ کے ساتھ تعاون کا نتیجہ تھا نا 9/11 کے بعد۔ تو آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس بات کا شکریہ، تو کس بات کے شادیانے، کس بات کی خوشی کہ ہمیں تو دہشت گردی کا چیلنج ڈبل ہمارے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے وقت دیا۔ جنرل صاحب حکومت جو ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں IMF کے اتنے زیادہ چیلنجز ہے، خرچے گھٹانے کی ہمیشہ بات کی ہے IMF نے، دوسری طرف وزراء کی ایک نئی لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہ اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ کہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس کا خوف تو نہیں ہے کہ وزارتوں پہ وزارتیں دیے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں؟ دیکھیں شازیہ، گرینڈ الائنس کی طرف سے تو کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ ان کے پاس تو اگر ووٹس ہوں گے تو نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، اور ان میں سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کے پاس بڑی پارٹیاں تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، چونکہ فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح ابھی تک تعاون نہیں کر رہے، تو وہ تو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہے، پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس کولیشن کے اندر وہ ممکن نہیں ہوگا ملک کو چلانا جب تک کہ جو پارٹنرز ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے۔ بلکہ ہم نے تو شروع میں کہا تھا کہ پیپل پارٹی اگر ملتی ہے تو تب بھی حکومت بنتی ہے، اور آئیڈیلی تو اگر پیپل پارٹی اور تحریک انصاف بنا لیتے تو مسلم لیگ کا فائدہ ہوتا، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان مشکل ترین حالات میں ہے
اس کو چلانا کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. اور فیوچرسٹک پالیسیز کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور تیار کریں، اپنی جو کمزوریاں اس کو ٹھیک کریں، اور پھر فیلڈ میں اتر کے آپ بیلٹ باکس کے ذریعے اپنی میجارٹی منوائیں اور آگے آئیں. لیکن ابھی یہ مجبوری ہے، اور اس کے اندر پارٹیوں کی ریپریزنٹیشن ہونی بھی ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ٹھیک کہتی ہیں خراجات کا ہونے چاہیے، لیکن اگر کولیشن پارٹنرز میں سے کچھ لوگوں کو لیا ہے اور کچھ وزارتیں ایسی تھیں جہاں وزیر ہونا ضروری ہے، مثلا ریلوے کی میں کہتا ہوں کہ وہاں ایکسکلوسیو ایک بندہ، نیچے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، لیکن اوپر ایک لیڈر ایسا جو عوام کی امنگوں کے ساتھ آیا ہو اور وہ پبلک کی بات کرے اور ان کے انٹرسٹ کی بات کرے، تو وہ ان منسٹریوں کے اندر ہونے ضروری ہیں. لیکن وہ وہی ہونے چاہیے جو ڈیلیور کر سکے. آپ پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں. آپ نے پرویز خٹک صاحب پہلے ان کے ساتھ تھے، بہت سے اعتراض بھی کرتے رہے، لیکن ابھی انہوں نے اپنا قبلہ تھوڑا درست کیا، اور انہوں نے ان کو پتہ لگ گیا کہ جس پارٹی میں وہ رہے ہیں اس کی لیڈرشپ کو نہ سیاست کا ادراک تھا، نہ سفارت کا ادراک تھا، نہ گورننس کی کوئی بات تھی، تو وہ انہوں نے چینج کیا. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے صوبے سے ایک ایسے بندے کو نہیں، تو آج آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو بی آر ٹی کے کرپشن کے الزامات لگاتے تھے مسلم لیگ نون، وہ غلط تھے الزامات؟ کوئی کرپشن نہیں کی پرویز خٹک نے، الزام جھوٹے تھے سارے. نہیں دیکھیں الزامات نہیں دیکھیں شازی آپ بالکل ٹھیک بات کیا، آپ نے پوائنٹ بڑا ویلڈ اٹھایا. میں یہ کہتا ہوں کہ الزامات ہوتے ہیں نا، اس کو پرویز خٹک صاحب نے ضرور عدالت کے اندر سے اگر وہ کنوکٹ ہوئے ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ کرتے. پوائنٹ تو اٹھتے رہتے ہیں، لیکن ان پوائنٹس کا انجام لیگلی بلیک اینڈ وائٹ میں اگر کوئی آیا ہو تو پھر بات بنتی ہے. ادروائز تو یہ بات ہیر سے ہوتی ہے نا، نون کے اوپر بہت الزامات لگتے رہے. ایسی وزارتیں جن کو نون لیگ اون کرنے کو تیار نہیں ہے، مطلب کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں اتحادی ضرور ہیں، ان کو مشیر بنانے کا فیصلہ نون لیگ کا نہیں ہے، تو یہ فیصلہ کہاں سے اترا ہے سر؟ دیکھیں نون لیگ کا یہ کولیشن گورنمنٹ کا ہے نا، جس کے اندر باقی پارٹیاں ساری شامل ہیں اور ان کے ایک سوچ کے مطابق ہوا ہے. نون لیگ تو ایک پارٹی ہے جس کے پاس میجارٹی نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے بھی، تو اس لیے میرے خیال میں اس چیز کو اور کہیں کسی طرف لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ لوگ وزیر اعظم نون لیگ کا، زیادہ وزیر نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے پاس وزارتیں ہیں نہیں، تو اس وقت اب چھائی تو نون لیگ ہوئی ہے نا اسلام آباد میں، وفاق میں، تو اس کا مطلب ہے نون لیگ کی اگر مرضی نہیں تھی تو یہ مرضی کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی تو وفاق میں. جی نہیں، آپ آئی ایم شیور یہ کولیشن گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، نون کا انڈیویجول فیصلہ بالکل نہیں ہوگا. اگر نون کی حکومت ہوتی اپنی تو ان کے اپنے وزیر ہوتے. آج نون کی حکومت تو اس طرح نہیں ہے، نون ایک پارٹنر ہے اور مائنارٹی کی یہ گورنمنٹ ہے، اور آج ان سے ودرا ہو جائے تو خود حکومت ختم ہو سکتی ہے. تو یہ کمپلشن ذہن میں رکھنی چاہیے. نہیں، اتحادیوں میں کیا ایم کیو ایم کی مرضی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی مرضی ہو سکتی ہے، یہ ان کی مرضی سے بنے ہیں خٹک صاحب؟ دیکھیں آئی ایم شیور کہ جب یہ کابینہ کو جب ایکسپینڈ کیا گیا ہے تو کولیشن پارٹنرز کے ساتھ گفتگو کر کے کیا گیا ہوگا. دیٹ از وائی ان کے بندے بھی شامل ہوئے. صحیح. اچھا، آپ نے کہا کہ خطرہ نہیں ہوگا، کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ انہوں نے ابھی تک تو ظاہر ہے وہ ساتھ تو نہیں ہے، تعاون تو نہیں کیا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں، دیر از پاسبلٹی نا، بات چیت بھی چل رہی ہے، رابطے بھی ہیں، تو پھر کوئی خطرہ ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان مل جاتے ہیں، اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں سر؟ دیکھیں پھر شازیہ ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں اگر یہ مل جاتے ہیں اور ان کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں اور یہ میجارٹی میں آتے ہیں تو نو کانفیڈنس ہوگا. لیکن آئی ایم شیور کہ ابھی تو یہ جو باقی پارٹیاں چھوٹی ہیں ان کے سب کے ملا کے بھی وہ نمبر نہیں بنتے جو حکومت کے لوگوں کے نمبر ہیں. تو اس لیے خطرات دیکھیں نا، خطرات کیسے پیدا ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن والوں کا ایک الائنس ایک فطری چیز ہے، یہ ایک آئینی چیز ہے، ان کا وہ حق بنتا ہے، یہ اپنی آواز بلند کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہماری یہ پوائنٹ ہے گورنمنٹ کی، یہ
کمزوریاں ہیں پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کریں، لیکن حکومت تو تب بدلے گی جب نمبر پورے ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 4 سال اور بھی کوئی ایسی سچویشن بنے گی سر نمبر تو چونکہ آپ دیکھیں اکانومی پی ڈی ایم کے پورے نہیں تھے جی سر نمبر تو تب بھی پورے نہیں تھے نا جب عمران خان کی حکومت کے خلاف جو ہے نا نو کانفیڈنس آیا تھا، تب بھی سر اتحادیوں کو لیا تھا نا سر، ایم کیو ایم نے ووٹ دیے تھے نا، تو حکومت کے بیچ میں سے بندے لیے تھے نا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ باہر جو اپوزیشن بیٹھی ہے اس کے نمبر پورے نہیں ہے سر، اندر کے لوگ ہی ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر اندر کے لوگ ساتھ دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی فلور آف دی ہاؤس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اور نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو سو بی اٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک سسٹم ہے نا، ہم اس کو صرف ڈرانے کے لیے اسپیکولیٹو تو بات نہ کریں۔ اگر ہمارا ایمان ہے آئین کے اوپر کہ اس کی پاسداری کرنی ہے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ ابھی آپ نے فیوچرسٹک پالیٹکس کی بات کی، تو سر کیا فیوچرسٹک پالیٹکس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس جو اتنا پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اتنا ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے لیے نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے نا کہ نئے الیکشنز کروائے جائیں۔ نہیں دیکھیں، نئے الیکشن تو پھر حکومت اگر خود فیصلہ کرے کہ ہم کرانا چاہتے ہیں تو ابھی تو کوئی ریزن نہیں ہے نا۔ آپ کی اکانومی چل رہی ہے، سفارتی سطح کے اوپر آپ اللہ کے کرم سے کسی آئسولیشن میں نہیں ہے، آپ کا آئی ایم ایف سے پروگرام وہ آپ نے چل رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی اپنی ایک پذیرائی ہے۔ پروگرام اتنی لمبی شرائط کے ساتھ آپ دیکھیں نا، آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں ہے، اتنی آئی ایم ایف کی آپ کہہ رہے ہیں معیشت چل رہی ہے ان شرائط کے ساتھ جس میں عوام کا بھرکس نکل جائے سر، اتنی لمبی شرائط رکھ دی ہیں آئی ایم ایف نے۔ حکومت اگر ریلیف دینا بھی چاہے، جو چاہ رہے تھے کہ ریلیف دے، آئی ایم ایف تو دینے ہی نہیں دے رہا، آئی ایم ایف کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے وہ کنڈیشنز۔ تو معیشت کو آپ یہ نہ کہیں کہ معیشت ہماری سٹیبل ہے سر، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں شازیہ، بات یہ ہے کہ آپ ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں میکرو اکنامکس کے، وہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے نا بیٹر ہے، ایون انٹرنیشنل ایجنسیز کہتی ہیں سنبھال دی ہیں۔ نمبر 2، اگر آئی ایف کی جو آپ کو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، تو وہ اس لحاظ سے حق بجانب بھی ہے، بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لوگ کتنا کچھ برتاتے ہیں، تو وہ حکومت کر رہی ہے۔ ان دی لانگ رن یہ چیزیں فائدہ دیں گی، اور آئی تھنک کہ آپ صرف پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے ایسے فیصلے نہ کریں جو لانگ رن آپ کی اکانومی کو تباہ کر دیں۔ تو میرے خیال میں مشکل ترین حالات ہیں، مجھے سمجھ ہے، لیکن آپ کی جو مہنگائی کی شرح کم ہوئی، جو سرپلس ہے وہ بیٹر ہوا، آپ کے ریزرو کی سچویشن ٹھیک ہوئی، آپ اپنے طور کے اوپر یہ چیزیں ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں انڈر دی سرکمسٹانسز جب آپ ایک بھنور سے نکال کے ایک کشتی کو باہر لے کے آئے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آگے چلے گی اور انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالق صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط کی ظاہر ہے پاکستان کو اپروول چاہیے، جس کے لیے آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے نے $1 ارب 10 کروڑ دینے کے لیے پاکستان کو اپنی ڈیمانڈز کی، اپنے مطالبات کی ایک لمبی سی جو فہرست ہے وہ تھما دی ہے۔ آئی ایم ایف نے بجلی کے بلوں پر جی ایس ٹی ختم کرنے کی جو تجویز تھی حکومت کی، اس کو مسترد کر دیا ہے، یعنی بجلی کے بلوں میں کمی کا جو ریلیف حکومت دینا چاہتی تھی یا جو خواب دیکھ رہی تھی، وہ آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ وہ خواب پورا ہو یا وہ ریلیف عوام کو حکومت کی طرف سے ملے۔ کچھ روز پہلے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں یہ خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن ڈاؤٹس تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے جب لے کر جائیں گے تو بڑے ان کو ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف ہو سکتا ہے اس کے لیے نہ مانے، ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب ناظرین سوال یہ ہے
کہ کیا حکومت IMF کی مرضی کے بغیر بجلی بلوں میں کوئی ریلیف دے سکتی ہے. اب بھی IMF نے صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما کے ریلیف پیکج کو بڑھانے سے اسے بھی روک دیا ہے. صرف یہی نہیں ناظرین, IMF نے سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے سپتمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. حکومت نے IMF کے مطالبے پر ڈیجیٹل ایک پورٹل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر تمام افسران کو اپنے جو ایسٹس ہیں, اپنے جو اثاثے ہیں جس کی ڈیمانڈ IMF کر رہا ہے, ان کو ڈکلیئر کرنے کی اس پورٹل پر ان کو وہ سارے جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے گھروں میں سولر سسٹم یا نیٹ میٹرنگ کی بجلی کم قیمت پر خریدنے کا منصوبہ بھی IMF سے شیئر کیا ہے, جس کے مطابق سورج کی روشنی سے پیدا ہونے والی بجلی کو کم قیمت پر خریدا جائے گا. حکومت اس وقت نیٹ میٹرنگ صارفین سے 27 روپے کا ایک یونٹ جو ہے جو کرنٹ ابھی ہے وہ خرید رہے ہیں, جسے کم کر کے حکومت کا یہ پلان ہے, جو منصوبہ شیئر کیا ہے کہ 10 روپے فی یونٹ پر اس کو لایا جائے اور صارفین سے خریدا جائے جنہوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں. IMF نے حکومت سے سولر بجلی کی کم قیمت پر خریدنے کی جو ڈیٹیلز ہے اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ شیئر کریں. IMF نے سوال اٹھایا ہے ناظرین کہ حکومت سولر صارفین کے ایشو کو کیسے ریزالو کرے گی, کیسے حل کرے گی, جو حکومتی گرڈ سے بجلی لینے کی بجائے آف گرڈ کو دینے کو ترجیح دیتے ہیں. اس پر حکومت کی طرف سے IMF کو کوئی بھی حتمی یقین دہانی نہیں کروائی گئی ہے, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے انویسٹ کر کے سولر پر منتقل ہو چکے ہیں. گھر گھر میں سولر لگا ہے, لوگوں نے اپنے جو پیسے اس میں انویسٹ کیے ہیں, جو خود اپنے سسٹم سے بجلی بنا رہے ہیں. کیا ان سے اتنے کم ریٹ پر بجلی لینا, کیا یہ صارفین سے ناانصافی نہیں ہے؟ اور کیا IPPs کو مہنگی بجلی کو چھوڑ کر مفت بجلی پیدا کرنے والی جدت کی طرف پاکستان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی؟ مطلب کہ وہ IPPs جو بجلی دیں نہ دیں, بن رہی ہے آپ لے نہ لیں کیونکہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو آپ نے اربوں روپے دینے ہی دینے ہیں. مطلب کہ حکومت کا یہ دوہرا معیار ہے کہ IPPs کو اربوں روپے, کروڑوں روپے وہ بھرتے ہیں, وہ ہمیں بجلی ملتی نہیں بھی ہے, وہ اس کے بھی آپ کو بھرنے ہیں کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ ہی ایسے کیے ہوئے. لیکن عوام سے جنہوں نے لاکھوں روپے لگا کے سولر لگوائے ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کا ایک یونٹ لیں, تو یہ جو حکومت کا دورہ معیار ہے یہ کیسے آپ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری طرف IMF نے ریٹیلرز, پراپرٹی مالکان اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1 اپریل سے ریٹیلرز, پراپرٹی مالکان اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, لیکن کسی نظام کے تحت ان سے ٹیکس وصولی ہوگی. کس نظام کے تحت, کیسے آپ نے کرنا ہے؟ جے کرسے سے ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے, IMF بھی یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ جو پراپرٹی مالکان ہیں, جو ایگریکلچر ہے, اس کو بھی آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حکومت نے 1 جنوری 2025 سے زرعی انکم ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کروائی تھی جو آج تک پوری نہیں ہو سکی, تو کیا اس بار یہ کمٹمنٹ پوری ہوگی؟ حکومت کو آئندہ سماحیس میں 300 ارب روپے کے شارٹ فال کو پورا کرنا ہے. 300 ارب کا شارٹ فال ہے, یہ کیسے پورا کرنا ہے؟ IMF نے واضح کیا ہے کہ ریونیو شارٹ فال کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس حوالے سے FBR کو کمپلائنس, رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. تو نہ جانے اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا بم جو ہیں وہ ہمارے آپ کے اوپر پھوٹنے والے ہیں. ناظرین, FBR کو جولائی سے فروری تک 601 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا ہے. IMF نے حکومت کو 7,947 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ دیا تھا, وچ واز ہیوج ٹارگٹ, بہت بڑا ٹارگٹ تھا جو پورا نہیں ہو پایا. خبریں یہ بھی ہیں کہ IMF کے ساتھ ریونیو شارٹ فال کو ختم کرنے کے لیے منی بجٹ نہ لانے پر اتفاق ہوا ہے. حکومت کا یہ ماننا ہے کہ شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے سپر ٹیکس سے 157 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں. اب یہ سپر ٹیکس کیا بلا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پلان کے مطابق ٹیکس خسارے کو پورا کرنے کے لیے عدالتوں میں ٹیکس مقدمات جلد نپٹائے جائیں گے. ظاہر ہے عدالتوں میں بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, جو ہمارا عدالتی نظام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اس کا حال ہو چکا ہے, جو جسٹیفیکیشن بھی یہ تھی کہ عدالتی جو مقدمات ہیں ان کو جلدی نپٹایا جائے گا. ناؤ اٹس اے بگ کوشچن کہ یہ اب کیا واقعی یہ کیسز وہاں پہ جلدی نپٹائے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ سپر ٹیکس سے شارٹ فال پورا کیسے ہوگا؟ IMF کا یہ ماننا ہے کہ محصولات کی کمی پر کوئی عذر جو ہے, کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا.
اخراجات میں کمی کے لیے فوری رائٹ سائزنگ کی جائے. IMF نے اداروں اور وزارتوں کے 6 لاکھ آرڈر پیراز ڈیلے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اس پر بھی ان کو کنسرن ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی جلد نپٹایا جائے. اس وقت 10 اداروں کے 314 آڈٹ پیرا جو ہے ان میں 9 کھرب 48 ارب 75 کروڑ روپے کی رقم شامل ہے. اس پر میں بات کروں گی تمام ایشوز پر کہ جو ایک لمبی سی فہرست ہماری ہے, پیسے ہمیں چاہیے, ہم کتنے مجبور ہیں یہ ساری شرائط ماننے کے لیے IMF کی. اسی پر میں بات کروں گی ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ جتنی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ کتنا آسان ہے حکومت کے لیے کہ IMF کی ان شرائط پر عمل کرے؟ حکومت کے لیے تو شاید آسان ہو, عوام کتنی تنگ ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو سمری پیش کی ہے. لیٹسٹ جو نیگوسیشنز چل رہے ہیں IMF کے ساتھ ہمارے منسٹری آف فائنانس کے اور دوسرے اداروں کے, اور یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ IMF جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ول گو بائی دا لیٹر اینڈ دا اسپرٹ آف دی اگریمنٹ. اس میں کوئی خاص ویور یا کوئی خاص ریلیکسیشن کرنے کے موڈ میں نہیں لگتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے حالات ابھی بھی کچھ حد تک رسکی اور کمزور ہیں. تو لہٰذا آپ نے جو ذکر کیا ہے, زیادہ آپ نے ٹیکسیشن کے بارے میں بات کی ہے اور پاور سیکٹر کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے. یہ 2 بہت ہی سیریس ایشوز ہیں, اور میرا اپنا اندازہ, میں کافی عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سال کے اینڈ تک FBR کے ریونیوز میں 1100 سے 1200 بلین کا شارٹ فال ہو سکتا ہے. اتنا بڑا مارجن IMF نہیں دے گا اور پاکستان کو مختلف اقدامات کرنے پڑیں گے. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ پاور سیکٹر میں جو پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ جو آپ کے سولر پاور جو ہے اس کو آپ نے ایک وقت کھول دیا تھا, اور اس وقت گورنمنٹ پنجاب بھی اس کو سبسڈائز کرنے کے موڈ میں ہے. تو اس سے آپ کے IPP سے جو آپ بجلی جنریٹ کرتے ہیں وہ کم ہو جائے گی, اور فکس کاسٹ پر یونٹ جو ہے, جو ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, وہ تو بڑھیں گے. پاکستان اس وقت ایک دلدل میں پھنس چکا ہے. پاور سیکٹر کو میں نے بہت عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کا کالا سوراخ ہے, اور اس کے نتیجے میں حالات بہت پریشان کن ہوں گے. ہمارے جو ایپٹما وغیرہ کے لوگ ہیں, پچھلے دنوں جن کی میٹنگ ہوئی ہے فائنانس منسٹر سے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں نے ہمیں ان کمپیٹیٹو کر دیا ہے, ہم دوسرے ملکوں سے ٹکر نہیں لے سک رہے ہیں. تو یہ بہت ہی سیریس ایشوز ہیں. اب آپ دیکھیے IMF تو یہاں ہے تقریباً 2 ہفتے کے لیے. ابھی تک جو دوسرے سیٹ آف ایشوز ہیں, یعنی کہ پاکستان میں باہر سے آنے کی مقدار جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. ریزروز کا ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر پائے دسمبر کا, لہذا اس فرنٹ پر IMF اسٹیٹ بینک سے خاص طور پہ جب بات چیت شروع کرے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کچھ اور سختی دوسرے فرنٹس پہ بھی آنا خدا نخواستہ شروع ہو جائے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ 11 سے 1200 بلین کا شارٹ فال کا سامنا ہوگا. یہ پہلے آپ ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. کس طرح کے اقدامات حکومت کو کرنے ہیں کہ یہ شارٹ فال ظاہر ہے وہ اتنی اسپیس, IMF تو اتنی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی آپ نے بھی یہ بات کی. تو جب IMF ہمیں اسپیس نہیں دے گا, اس شارٹ فال کو ہمیں ریلیکسیشن نہیں دے گا, تو پاکستان کو کیا اقدامات کرنے ہیں جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ اس کا حصہ جو ہے شارٹ فال کا, پاکستان کوشش یہ کرے گا IMF کو سمجھانے کی کہ ہم اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام کو بھاری طریقے سے کاٹ دیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 6 مہینوں میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ صرف 160 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے ہیں, جبکہ سال کا ٹارگٹ تھا 1400 ارب روپے.
تو آلریڈی اس میں شارٹ فال نظر آ رہا ہے. تو کچھ حصہ ریونیو شارٹ فال کا بجٹ کے ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے وہ خرچوں میں کریں گے, اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں تو اس وقت گنجائش بالکل نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ پہ. دوسری طرف ٹیکس سسٹم میں امپروومنٹس لانے کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ریٹیلرز پراپرٹی وغیرہ میں آپ سسٹم میں نئے لاز لانے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم کی ایڈمنسٹریٹو ایگریکلچر پہ تو پروونشل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے. پروونشل گورنمنٹس نے بڑے سلیقے سے لا کو ڈیلے کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اب ہم, حالانکہ 1 جنوری کی کمٹمنٹ تھی کہ اب ہم جولائی 1 سے انشاءاللہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اس پر IMF یقیناً میرے خیال سے انسسٹ کرے گا کہ پاکستان شوڈ موو اہیڈ, اس لیے کہ لا تو پاس ہو چکے ہیں چاروں پروونسز میں. تو اس لحاظ سے دیر ول بی سم انٹرمیڈیٹ سولوشنز. IMF چاہے گا کہ پاکستان ایک واضح طور پر اقدامات کرے, مگر ان کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ اس کا بوجھ پاپولیشن پر نہ پڑے, عام لوگوں پر کم پڑے, اور جو امیر طبقہ ہے, جن کے پاس پراپرٹی ہے, جو بزنس کر رہے ہیں, جن کو سپر ٹیکس دینے کی ضرورت ہے, وہ سب اب کنٹریبیوٹ کرنا. اچھا, سپر ٹیکس کی ذرا ڈیفینیشن بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ سپر ٹیکس کیا بلا ہے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. سپر ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ بینکوں پر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ریٹ مقرر کیا تھا, تو ایک وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ 10% ایکسٹرا سپر ٹیکس ہم لگائیں گے جب آپ کے سائز یا پروفٹیبلٹی کچھ بڑھ جائے گی. تو سپر ٹیکس از اے لمپ سم ٹیکس وچ از پلیسڈ آن ہائیلی پروفیٹیبل اینٹیز, اینڈ اٹ از اے پروگریسو ٹیکس. مگر آلریڈی ہم نے بینکوں پہ تو لگا دیا ہے. بینکوں کا ریٹ ہم نے تقریباً 49% کر دیا ہے, وچ از ویری ہائی. اب اس میں گنجائش کم ہے. انڈسٹری کی پروفیٹیبلٹی بہت کم ہو چکی ہے, ان میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سپر ٹیکس دیں. تو یہ آن پیپر ہے, یہ سپر ٹیکس, اس سے کوئی خاص نہیں ملے گا. بالکل صحیح. اچھا, IMF کا یہ کہنا کہ سرکاری ملازمین کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی ڈکلیئر ہوں, یہ بھی اسی پارٹ کا ہی ہم کہیں کہ حصہ ہے, تاکہ پتہ چلے اثاثوں کے اکارڈنگلی کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ اس کا پرپز آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, ہم نے جو اگریمنٹ کیا تھا IMF کے ساتھ, اس میں 2 چیزوں پر پہلی دفعہ رجحان تھا. ایک تو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس پہ کام کرنا ہے. رپورٹ جولائی میں IMF پیش کرے گا. اس کے لیے ایک اسپیشل مشن کچھ دن پہلے آیا تھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور اب یہ ہے کہ اگریمنٹ اس بات پہ بھی ہوا تھا کہ سول سرونٹس ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ کر کے periodically wealth statements will be asked for and they will be subject to investigation. Senior public officials will be subject to this new coverage of the act. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ شاید سپٹمبر تک انہوں نے وقت دیا ہے, جو کہ مناسب ہے, اور ہمارے افسر جو ہیں سینئر افسر ان کو فائل کرنا چاہیے. یہ نظام پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی موجود رہے, اور کرپشن کے خلاف اس طرح کے اقدامات لینا میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, سولر کی ابھی میں نے بات کی, ہم الیکٹریسٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. سولر ظاہر ہے سستی بجلی پیدا کرنے کا ایک بگ سورس ہے, لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب نے سولر صارفین پر 18% جو ہے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں. آج حکومت نے نیٹ میٹرنگ سے بجلی کم قیمت پر خریدنے کا منصوبہ شیئر کیا IMF سے. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے, زیادتی نہیں ہے سولر صارفین کے ساتھ؟ جیسے میں نے پہلے کہا, IPP سے آپ اربوں روپیہ دیتے ہیں, ان کو پے کرتے ہیں کیونکہ اپنے ان معاہدوں کی وجہ سے, جو غلط معاہدے ہیں جو آج تک ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں. لیکن جو ہم لوگ بھی, عوام بھی ظاہر ہے پیسہ لاکھوں روپیہ لگا کے سولر لگوا رہے ہیں, جو سستا ایک سورس ہے, ان سے آپ سستی بجلی جو ہے وہ لے رہے ہیں. یہ نامناسب ہے, بالکل اصول کے خلاف ہے. آپ نے خود سولر انرجی کو انکریج کیا, اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ گھرانے جو اس وقت ہیں وہ سولار پہ شفٹ ہو چکے ہیں,
اور وہ ایک ان کا ایک اکنامک ڈیسیشن ہے. انویسٹمنٹ کافی لگتا ہے بائی دا وے, اگرچہ رننگ کاسٹ کم ہے مگر انویسٹمنٹ کاسٹ کافی زیادہ ہے. تو اس پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کاسٹ انکر کیا ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کاسٹ ملا لیں رننگ کاسٹ کے ساتھ تو کوئی اتنا بڑا فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اصولاً جو چیز گھر میں آ رہی ہے اس پر سیلز ٹیکس لگانا نامناسب ہے, اس لیے کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہے فیکٹریز پر اور یہ گھروں پہ نہیں لگ سکتا. یہ سمپل باتیں ہیں. اب مجھے افسوس ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر بھی غور کیا جاتا ہے. یہ نامناسب ہے, بالکل نامناسب. تو اس ساری سچویشن میں تو ابھی بھی آپ کو کہیں لگتا ہے کہ منی بجٹ آ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ہے نا, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ کہ کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح سے خرچے ڈیولپمنٹ پہ کم کیے جائیں. دوسری طرف سسٹم میں ٹیکس کے نظام میں کوئی تبدیلیاں لا کر تھرو امپروومنٹس ان دی سسٹم ایڈمنسٹریشن وغیرہ وہ کر لیں. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا شرح نمو جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہو چکا ہے اور آپ کا صنعتی پیداوار میں 3% کمی آئی ہے. تو لہذا اس وقت اور ٹیکس لگانا ول بی, میں جسے کہوں گا ٹوٹلی اناپروپریٹ, نامناسب. تو آپ دوسرے طریقوں سے نظام کو بہتر کریں, ایڈمنسٹریشن امپروو کریں اور کوشش کریں کہ کچھ حد تک ریونیو شارٹ فال پورا کریں. غلطی آپ نے یہ کی تھی کہ بجٹ بننے کے وقت آپ نے 40% گروتھ ایکسیپٹ کر لیا ریونیوز میں, جبکہ آپ کا شرح نمو 1% اور افراط زر 1.5%. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ہمارے منسٹری آف فائنانس وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اوور کمیٹڈ ٹو این ایکسٹریملی ہائی unrealistic growth rate of revenues. بالکل. اور دوسرا جو عدالتوں میں کیسز ہیں ٹیکس معاملات کو لے کر, یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جلدی ان کیسز کو نپٹایا جائے تاکہ وہ بھی فیصلہ ہو, اور جو جس شارٹ فال کی ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پھر ٹیکس نیٹ میں آئیں. تو اب عدالتوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بالکل, بٹ دا لا لیگل پروسیس ہیز ٹو پروسیڈ. یہ نہیں کہ آپ اس کو سرکموینٹ کریں. ہمارے جو سٹیزنز ہیں جنہوں نے کیسز فائل کیے اگینسٹ اپیلز اگینسٹ اوور ٹیکسیشن, دیئر رائٹس مسٹ بی آنرڈ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں تو امید یہ ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ وغیرہ جو ہیں وہ اپنے جسے کہتے ہیں نظام میں کوئی شارٹ کٹ لانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو مناسب طریقہ ہے وہی اختیار کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کوشچن, دہشت گردی کو لے کر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بڑھتے واقعات ظاہر ہے بہت بڑا خطرہ ہے, تو معیشت کے لیے ایسی سچویشن میں یہ کتنا بڑا چیلنج بن جائے گا اکانومی کے لیے؟ بہت بڑا چیلنج. خدا نخواستہ میں آپ کو بتاؤں, جو ہم نے ریسرچ کیا تھا جب پہلے 10-15 سال پہلے جب پیک پہ تھا آپ کا ٹیررزم کا لیول افغانستان کے وقت, اس وقت امریکہ موجود تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کی وجہ سے انویسٹمنٹ کی کمی, ڈیفنس میں خرچہ بڑھانا وغیرہ وغیرہ, ان کے نتیجے میں پاکستان کو تقریباً 130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا. خدا نخواستہ پھر سے پاکستان کے ٹیررزم کا لیول بڑھ گیا ہے. اب سیکنڈ ہائیسٹ رینکڈ کنٹری ہے ٹیررزم ان دی ورلڈ میں. تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. بس ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, بالکل ایک بڑا اچھا نیشنل ایکشن پلان ایجاد کیا گیا تھا 2015-16 میں, اسی طرح کا ایک پلان لائیں اور امپلیمنٹ کریں, اور سارے پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ میں کنسنسس ہو کہ پاکستان ہیز ٹو گیٹ ریڈ آف ٹیررزم. بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.